روٹی کے ٹکڑوں پر جیم لگا کر وہ ہراساں سا فادر کو دیکھ رہا تھا۔ فادر نے ایک گہری سانس خارج کی۔ وہ پریشان اور گھبرائے ہوئے ڈیرم کو دیکھ رہے تھے۔ پھر اچانک ان کی آنکھیں کسی خیال سے چمک اٹھیں۔ ذہن میں فوراً شیطانی منصوبہ ترتیب پانے لگا۔ وہ تیزی سے ڈیرم کی طرف بڑھے اور اس کو پکڑ لیا۔ یہ دیکھ کر ڈیرم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کچھ بولنے کی خواہش فادر کی گرفت کے آگے کمزور پڑ گئی۔ فادر جیمسن نے اسے گھسیٹا اور اپنے کمرے کے نیچے تہہ خانے میں اترتے چلے گئے۔ اس کے بعد فادر جیمسن نے اپنا عمل ڈیرم پر آزمایا۔ ان کی بے جا اور فضول خواہش کی تکمیل ہو گئی۔ اب ان کا ضمیر انہیں جھنجھوڑنے لگا تھا۔ ایک معمولی تجربے کی بھینٹ نے ڈیرم کی زندگی چھین لی تھی۔ اس کے بعد فادر نے ڈیرم کی روح کو ایک چین میں قید کر کے سمندر کے سپرد کر دیا۔ جسم گلنے اور سڑنے کے لیے تہہ خانے میں چھوڑ دیا۔ اب وہ خود سے بہت زیادہ پشیمان اور افسردہ تھے۔ انہوں نے جادو اور منتر کی ساری کتابیں کھنگال ڈالیں، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ پھر وہ یہ جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ آ گئے۔ انہوں نے خود کو ہر وقت مصروف رکھ کر بھی دیکھا، مگر ہر پل خود کو ڈیرم کے چہرے کی بے بسی، افسردگی اور تکلیف دہ خیالات سے پیچھا نہ چھڑا سکے۔ تو انہوں نے شادی کر لی۔ ان کی مصروفیات بڑھنے لگیں۔ ان کا ایک بیٹا بھی ہوا، جس کا نام ان کی بیوی نے ساگر رکھا، اور جیمسن سے کہا کہ میرا بیٹا بڑا ہو کر ایک بہت بڑا ہیرو بنے گا۔ جیمسن کو اس سے کوئی غرض نہیں تھی۔ جب ان کا بیٹا ساگر 18 برس کا ہوا تو جیمسن اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اپنے اعمال اپنے ساتھ لے کر، لیکن ان کی غلطیوں کا خمیازہ ان کے بیٹے ساگر نے بھگتنا تھا۔ آصف اپنی جگہ پر ساکت بیٹھا تھا۔ آصف، تم اس تکلیف کو نہیں جانتے جو فادر جیمسن نے مجھے دی ہے۔ میں 20 سالوں سے ناقابل برداشت تکلیف میں تھا۔ اب میری رہائی بالآخر ہو گئی۔ اب مجھے جانا ہے، مگر اس سے پہلے میں اپنا انتقام ضرور لوں گا۔ آصف، مجھے پتہ ہے تمہارا اور میرا دشمن ایک ہی ہے۔ اب اس کے دن پورے ہو چکے ہیں۔ لاکٹ میں سے پھوٹتی سرخ روشنی میں سے نفرت امیز آواز سنائی دی۔ یہ سن کر آصف کا دل بری طرح دھڑکا کہ ساگر اس کی ترقی کی تکمیل میں رکاوٹ ضرور تھا، مگر وہ اس کی قیمت، اس کی جان لے کر تو وصول نہیں کر سکتا تھا۔ سیٹ پر تمام تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ ساگر اور مایا کا میک اپ بھی مکمل ہو چکا تھا۔ ان دونوں نے جنگل میں اپنی ریسرچ ٹیم کے ہمراہ جانا تھا، اور حادثے میں وہ دونوں اپنی ٹیم سے بچھڑ جانے تھے۔